اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو، آپ سب کو اور آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم بھائی جمعہ مبارک آپ کو بھی خیر مبارک. دوسرا جمعہ مغفرت کے عشرے کا پہلا جمعہ اور رمضان المبارک کا دوسرا. یہ ہم نے طے کیا تھا کہ ابتدا میں کچھ ذرا سچی کھری باتیں کریں گے، ٹھیک، اور کچھ بڑے بنیادی سوالات، کچھ بڑے بنیادی تضادات جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں اس پہ بات کریں گے. مجھے ذرا ایک بات آپ بتائیں. اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں، میں صرف ویورز کے لیے بتا دوں کہ جو ویسے آف کیمرہ، مطلب وہ تمام لوگ جو آن کیمرہ میری اور جنید بھائی کی کیمسٹری کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے بڑے شکر گزار ہیں. آف کیمرہ بھی ہماری کیمسٹری تو بڑی اچھی رہتی ہے، لیکن جو اس میں شیرینی کا ایلیمنٹ ہے نا، شیریں ہونے کا ایلیمنٹ وہ ذرا کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تب کیمرہ نہیں ہوتا تو ہم کھل کے بات کرتے ہیں. تو مختلف حساس نوعیت کے معاملات بھی ہم بڑا کھل کے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈس ایگری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایگری بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے سوچا کہ بھائی جب دونوں کے دل صاف ہیں اور جب دونوں ہی کچھ سیکھنا ہی چاہتے ہیں تو پھر یہ سچی باتیں جب ہم آپ کو یہ درس دیتے ہیں کہ جناب انسان کو کیمرے کے سامنے کچھ اور کیمرے کے پیچھے کچھ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے کچھ، لوگوں کے پیچھے کچھ نہیں ہونا چاہیے، تو ہم بھی خود یہ کام کیوں نہ کریں. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ بات ذرا ٹرانسمیشن میں بھی کیا کریں. ہم کل جو بات کر رہے تھے وہی ذرا میں اس وقت آن کیمرہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں جناب لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی بھلائی کرنا، لوگوں کی امداد کرنا، اس کو ہم انکریج کرتے ہیں. ذرا مجھے بڑا بنیادی سا ایک سوال بتائیے، مجھے جو کچھ دیا ہے، اب یہاں مجھے سے مراد کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے، اگر جس کو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کچھ، تو دو باتیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ میں نے اپنی محنت کی ہے، نوکری کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، تو اس کے سبب کمایا ہے، کوئی خزانہ تو نہیں نکل آیا جو میرے پاس ایسا ہے. اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. یہ دونوں چیزیں مجھے نیچر کے برخلاف لگتی ہیں جب مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ دل کھول کر مدد کیجئے دوسروں کی. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بھائی ایک تو یہ بات کہ میں نے خود اپنی محنت سے کمایا نا، تو جس نے اپنی محنت سے نہیں کمایا میں اس کو دے دوں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، فضل ہے، کرم ہے نا، تو اس کا لطف، اس کا فضل، اس کا کرم محدود تو نہیں ہے مجھ تک. جس کے بارے میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو دے دو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی کرم کرنے کی وہ رکھتا ہے، اس کا اتنا اختیار اتنا وسیع ہے. اگر اللہ تعالیٰ بہتر سمجھے گا تو اس کو بھی دے دے گا. تو یہ مجھے ہی، اور اگین مجھے سے مراد معاشرے کے اس طبقے، ان کو ہی کیوں تلقین ہے کہ جناب آگے بڑھیے اور مدد کیجیے. کل ہماری بات بریک کے بعد یہاں سے ختم ہوئی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا منیر بات کرنے الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. وسیم بھائی، محنت کرنے کا حکم بھی آپ کو اللہ ہی نے دیا، تو دینے کا حکم بھی آپ کو اللہ ہی نے دیا، خرچ کرنے کا حکم بھی آپ کو اللہ ہی نے دیا. تو اللہ پاک چاہ رہے ہیں کہ آپ ان دونوں حکموں پر عمل کریں. اس کو جو گھر بیٹھا ہوا ہے محنت نہیں کر رہا، اس کو بھی محنت کرنے کا حکم اللہ ہی نے دیا ہے. لیکن کیونکہ اللہ رب العزت نے تقدیر میں یہ چیز لکھ دی ہے، سچ بولو گے تو اس کے یہ نفع اٹھاؤ گے. تقدیر اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تقدیر یہ نہیں کہ پہلے سے ایک چیز لکھ دی گئی، نہیں. تقدیر یہ اس کو کہتے ہیں آپ سچ بولو گے اس کے نفع اٹھاؤ گے، جھوٹ بولو گے اس کے نقصان اٹھاؤ گے. ٹھیک ہے، اللہ نے یہ تقدیر میں لکھ دیا ہے. یہ فیصلہ کبھی نہیں چینج ہوگا اللہ کا. ایسے کبھی یہ فارمولا کبھی نہیں چینج ہوگا اللہ کا. جیسے ایک کمپنی کا مالک کچھ فارمولے بنا دیتا ہے تو اس کے مطابق سلسلہ چلتا ہے. اب وہ جو گھر بیٹھا ہوا ہے باوجود اس کے کہ استطاعت رکھتا ہے کہ کام کرے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی یہ فرمایا کہ تو کام کر، وہ نہیں کر رہا. یہ اس کا قصور ہے. اس بنیاد پر وہ محنت نہ کرنا اس کی بنیاد نہیں بنے گا اللہ کا رزق روکنا، بلکہ اللہ رب العزت کیونکہ چاہتے ہیں کہ وہ کام کرے، اس لیے اللہ پاک تھوڑی سی رزق میں خود تنگی کر دیتے ہیں. اس لیے جاب، ڈگری دراصل رزق نہیں پہنچاتے، یہ اللہ کی مرضی سے پہنچتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اس لیے کل آپ جو میرے سے جھڑپ کر رہے تھے، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وسیم بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی نوکری اور آپ کا جاب آپ کے رزق کی وجہ نہیں ہے. آپ کو نوکری اور جاب کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس لیے آپ نوکری اور جاب کر رہے ہیں. اس پہ خوش ہو کے اللہ آپ کو رزق بھی دے رہے ہیں اور رزق بڑھا رہے ہیں. کیا میں اس انداز سے ان لوگوں کو
عملی طور پہ ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں کہ جناب یہ پھر محنت وغیرہ نہ کریں، اس لیے کیا کریں تو آپ تک پہنچ ہی جانا ہے، میرے ذریعے پہنچ جانا ہے، کسی اور کے ذریعے پہنچ جانا ہے. دیکھیے اگر آپ تو پریکٹیکلی ڈسکریج کر رہے ہیں نا ان کو کام کرنے سے. نہیں، آپ ان کو ڈسکریج نہیں کر رہے، وہ اصل میں بیچارے اپنی جان کو خود عذاب میں ڈال رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو پیاس لگی ہے، یہ مجھے پیاس لگی ہے، آپ مجھے کہیں جنید بھائی پانی پی لیں پیاس بجھ جائے گی، میں کہوں نہیں اللہ بجھائے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے میں ہی بجھاؤں گا پیاس. پانی نہیں رکھتا طاقت پیاس بجھانے کی، میں ہی بجھاؤں گا، لیکن میں ہی تجھے حکم دے رہا ہوں کہ پانی پی، میں کہوں نہیں میں نہیں پیوں گا. اس لیے یہ کہنا انتہائی جاہلانہ بات ہے بیمار کے لیے کہ بس مجھے تو اللہ صحت دے گا. ارے بھائی صحت تو اللہ ہی دے گا، لیکن اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ دوائی کھاؤ. مجھے ایک بات اور بتا دیں، پھر بات ورنہ لمبی ہو جائے گی، پھر ہم کسی اور نشست میں بھی بات کریں گے. میں اللہ کے ظاہر کسی مصلحت یا اس کی حکمت اور تدبیر پہ خدا نخواستہ سوال تو نہیں اٹھا سکتا، لیکن سمجھنے کے لیے میں ضرور جاننا چاہتا ہوں اس کے پیچھے کیا مصلحت پوشیدہ ہے. یہ ویلتھ ایکیومولیشن ان فیو ہینڈ جو ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے یعنی کہ جتنا بھی مال و دولت ہے وہ مساوی تقسیم کر دیتا ہے ایک دفعہ. تو پھر جو امتحان ہے اس کا سب کا لیول بھی سب کا ایک ہی ہوتا ہے نا. یعنی یہ کہ ابھی اگر کمرہ امتحان میں دو لوگ اس وقت ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوئے، کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، دو لوگ جو ہے وہ شدید پسینے میں بیٹھے ہیں اور دونوں کی ایویلیویشن ہو رہی ہے. سب کو پہلے لیول پلینگ فیلڈ ملتی تو پھر صحیح انالیسس ہوتا نا. یعنی یہ آپ پورا کمیونزم کا فارمولا بتا رہے ہیں مجھے. اب دیکھو نا سمندر کا پانی بالکل مساوی ہے، تو کتنا زیادہ پانی ہونے کے باوجود سمندر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس طرح کا ایک چھوٹا سا نالا اوپر سے نیچے آتا ہے، ہاں اس پر ڈیم بن جاتا ہے اور کیسی بجلی نکلتی ہے، کیسا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو یہ جو اوپر نیچے کا جو معاملہ ہے یہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو چلانے کے لیے بنایا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ اس بات پہ قادر ہی نہیں تھا کہ سب کی ویلتھ مساوی ہوتی اور ایٹ دا سیم ٹائم دنیا کا نظام بھی صحیح طریقے سے چلتا رہتا. نہیں، اللہ اس پہ قادر تو ہر چیز پر ہے، قادر ہے اللہ. لیکن اس میں پھر معاملہ یہ ہوتا کہ زکوٰۃ دینے کا نفع کیسے میں اور آپ کماتے، صدقہ خیرات کرنے کا نفع میں اور آپ کیسے کماتے، کسی پر مال کے ذریعے رحم کرنے کا نفع میں اور آپ کیسے کماتے. یہ تو بہت بڑے بڑے نفع ہیں. کسی کی مہمان نوازی کا نفع کرنے کا نفع میں اور آپ کیسے کماتے. یہ سب کچھ تو رہ جاتا. اور پھر یہ جنت اور جہنم کا پورا معاملہ ہے. اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو سب کو ہدایت دے دیں میرے نبی. یہ جو آپ محنت کر رہے ہیں یہ محنت آپ سے اس لیے تھوڑی کروائی جا رہی ہے کہ سارے عالم کے اندر جو ہے وہ کہ ہمیں اس محنت کی آپ سے ضرورت ہے. یہ ہم اس لیے تھوڑی کروا رہے ہیں. یہ تو ہم نے دنیا کا نظام بنایا ہے. کسی کو دیں گے کسی کو نہیں دیں گے، کسی کو ہدایت ملے گی کسی کو ہدایت نہیں ملے گی، کسی کو مال ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، کسی کو اولاد ملے گی کسی کو نہیں ملے گی، کوئی قرض میں ہوگا کوئی قرضے میں نہیں ہوگا. وہ نہیں قرآن کی آیت میں اکثر پڑھتا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو نظام بنایا میں نے راستے، کیونکہ انسان کے لیے اللہ نے جنت اور جہنم کا معاملہ رکھا ہے، اس لیے یہ سارا اوپر نیچے سلسلہ اللہ نے رکھا ہے. اب اس میں کچھ باتیں جو سمجھ میں آتی ہیں، کچھ ہیں جو نہیں آتی، تو اس پہ یہ ذرا تشنا ہے. کل بھی میری آپ کی ڈسکشن یہیں پر آ کر ختم ہو گئی. اس کا مطلب آج بھی افطار کے بعد ہمیں بیٹھنا ہے 1 گھنٹہ اور اس میں مزید لڑائی کرنی ہے، بحث کرنی ہے. بہرحال جناب ظاہر ہے ہم نے علماء کرام سے یہی سنا ہے کہ دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی کسی عبادت سے کم نہیں بلکہ کئی عبادات سے زیادہ ہے کہ اپنے فہم، اپنے تدبر، اپنی سوچ کو کلیئر کرنے کے لیے ڈیبیٹ کی جائے اور چیزوں کو کلیریفائی کیا جائے. اور کئی معاملات یہ ایسے ہیں جس میں صرف تقلید نہیں کرنی چاہیے کہ چونکہ میرے ابو بھی یہ بات کہتے تھے کہ جناب یہ ہے معاملہ اس لیے میں بھی یہ کہوں گا. نہیں، میں کیوں نہ اس بات پہ یقین کروں لیکن سمجھنے بوجھنے کے بعد، نہ کہ صرف اس لیے کہ میرے ابو بھی یہی کہتے تھے اس لیے میں بھی یہ کروں گا. شان رمضان میں ایک وقفے کا وقت ہو گیا اور جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ذکر خدا، ذکر حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جناب محمود الحسن اشرفی صاحب، شاہ رخ صاحب اور محسن بھائی کیا کلام سنائیے گا؟ درود پاک سے آغاز کریں گے اقبال عظیم صاحب کے کلام انشاءاللہ. جزاک اللہ.
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ
رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جانثاروں کی دورے، مدینے سے ہم جانثاروں کی دورے، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، واہ۔ انشاءاللہ شان رمضان میں ابھی جب ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارا سیگمنٹ ہے شان اسلام، اور آج اسلام کے شان اسلام کے تاریخ اسلام کے ایک بہت ہی اہم ایونٹ جس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، جس کی ریلیونس بھی بہت زیادہ ہے آج کل کے زمانے میں، جس کی مثالیں بھی بہت زیادہ آپ سنتے ہیں آج کل کے زمانے میں۔ یہ بہرحال ایک بحث طلب مسئلہ ہے کہ کہاں کہاں اس کی صحیح ریلیونس دی جاتی ہے، کہاں کہاں غلط، اور یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ کیا ہمیں کتنا زیادہ یہ ایک رواج کتنا زیادہ ٹھیک یا غلط ہے کہ ہم ہر روزمرہ کی زندگی میں اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر کے کوئی بھی مثال چوز کر کے فٹ کر دیں۔ ایک تو ہوتا ہے تاریخی حوالوں سے بات ثابت کرنا، اور ایک ہوتا ہے، لیکن بہرحال آج صلح حدیبیہ پر ہوگی گفتگو شان اسلام میں۔ وسیم بھائی، تمام سیاسی پارٹیز کے لیڈرز سے کہیے گا کہ یہ 10 منٹ کا سیگمنٹ ضرور سنیں۔ اچھا ہاں چلے جی، اب آپ اگر ان کے کچھ اس وقت پی اے وی اے بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ صاحب کو کہہ دیں کہ ذرا 10 منٹ کیونکہ مہربانی یہ لوگ یہ کسی کی بات سنتے نہیں ہیں اپنے علاوہ، ان سے کہیں خدا کے واسطے یہ 10 منٹ کا سیگمنٹ سن لیں۔ صلح حدیبیہ پر بات ہوگی آج شان اسلام میں، ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ آج شان اسلام میں تذکرہ ہوگا صلح حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ تفصیلات تو بتائیں گے جنید جمشید صاحب۔ اسلامی تاریخ کی، دنیا کی تاریخ کی، نہ صرف ایک اسلام کی تاریخ کی بلکہ دنیا کی تاریخ کی پہلی پیس ٹریٹی، پہلا باقاعدہ طور پر امن معاہدہ، اور عجیب و غریب امن معاہدہ کہ اگر آپ اس کو دیکھیں آن دا فیس آف اٹ، اگر آپ اس کا صرف ایک سپرفیشل اس کا ایک جائزہ لیں تو ظاہری جتنی بھی شرائط تھیں وہ بڑی مخالف لگ رہی تھی، بلکہ مجھے یہ کہنے کی جسارت کر لینے دیجئے کہ شاید یہ بھی ایک رائے آئے سامنے کہ یہ تو بہت ہی، اگر ایک کامن سینس کا مظاہرہ کیا جائے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ ڈیل کیا برابری کے لیول کی ہے یا اس میں کچھ پسپائی کا عنصر ہے۔ ظاہری شرائط ساری مسلمانوں کے خلاف، لیکن رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً یہ پیغام دیا کہ امن کی خاطر، امن اتنی زیادہ اہم چیز ہے کہ اس کی خاطر ہر قربانی دی جا سکتی ہے۔ یہ قربانی بھی دی جا سکتی ہے کہ اس معاہدے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دیا جائے۔ یہ قربانی بھی دی جا سکتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے
رسول اللہ کاٹ دیا جائے، صرف نام لکھا جائے لیکن رسول خدا محمد مصطفیٰ اس میں رسول خدا کاٹ دیا جائے، صرف نام لکھا جائے۔ لیکن عالمی امن کے دائی نے جو لوگ آج ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم امن پسند نہیں ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ ضرور ہے کہ ہر تالاب میں کچھ مچھلیاں ہر طرح کی ہوتی ہیں، لیکن عالمی امن کے دائی اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تھے تو اور کون تھا؟ اور انہوں نے امن کا معاہدہ مخالفین کی شرط پر سائن کیا، امن کا معاہدہ کیا، مخالفین کی شرط پر سائن کیا، اور یہ ثابت کیا عملی طور پر کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی آمادہ ہی جنگ پر ہے تو پھر اس سے کس طریقے سے نمٹنا ہے۔ صلح حدیبیہ جنید بھائی۔ جی وسیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بلکہ میں خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گا ہمارے جتنے سیاسی پارٹیوں کے لیڈرز ہیں، 10 منٹ کی آپ سے مجھے توجہ کی ضرورت ہے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کعبے کا طواف فرما رہے ہیں، تو آپ نے مدینے میں صحابہ کو جمع فرمایا اور اپنا خواب سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ میں مکے جا کر عمرہ کروں۔ اس کے لیے 1400 صحابہ کرام کی جماعت مدینے سے احرام پہن کر روانہ ہوئی۔ ان کے پاس ہتھیار کوئی نہیں تھے، 1400 ٹوٹل۔ یہ مدینے پہنچے۔ مدینے پہنچنے کے بعد جب یہ قریب مدینے کے جانا شروع ہوئے تو قریش مکہ کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے 200 سوار حضرت خالد بن ولید کی قیادت کے اندر مسلح افراد بھیجے کہ جا کے ان کو انٹرسپٹ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک انتہائی اچھا فوج کا جرنیل بھی بنایا تھا۔ آپ کی جو جنگی آپ کی جو ٹیکٹکس تھیں وہ بھی اتنی کمال کی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عقل مندی کے ساتھ اس راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے سے مکہ سے 12 میل کے فاصلے پر حدیبیہ جا کے رک گئے۔ یہ لوگ آپ کو پہلے ڈھونڈتے رہے، پھر یہ لوگ پیچھے سے آئے۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں جو لوگ تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرووک کیا جائے کہ آپ کچھ آگے سے ایکٹ کریں۔ آپ نے ان سے کہا دیکھو ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے روانہ کیا۔ وہاں پر سب مکے والوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا ارے یہ تو ہمارا بھائی ہے، واپس آ گیا ہمارے پاس، آئے عثمان آپ کریں عمرہ، ہم آپ کے نبی کو نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں کروں گا جب تک میرا نبی نہیں کرے گا۔ اس پر غصے ہو کے حضرت عثمان کو قید کر دیا گیا۔ تو خبر صحابہ کرام میں یہ پہنچی تاخیر جب ہوئی کہ غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی، وہ بیعت لی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں آیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اے میرے نبی تیرا اللہ راضی ہوا تیرے ان تمام صحابہ سے، تیرے ان تمام دوستوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے تجھ سے، یہ دیکھیے آپ کو یہ مقام حدیبیہ، یہاں پر یہ کنواں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے تیرے سے اس شجر کے نیچے بیعت لی، بلکہ وہ پہلے درخت بھی ہوا کرتا تھا وہاں پر۔ لوگوں نے کیونکہ وہاں جا کر کچھ تھوڑی سی بدعتیں شروع کر دیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو وہاں سے کٹوا دیا تھا۔ جی آگے چلتے ہیں، آپ کو آگے دکھاتے ہیں۔ تو جب یہ بیعت جب حضرت عثمان کی شہادت کا پتہ چلا، کا خیال گزرا صحابہ کرام کو، اب جب یہ بیعت ہوئی تو قریش نے بجائے اس کے کہ لڑائی کرتے، انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا عمر بن سہیل کی قیادت کے اندر کہ جاؤ مسلمانوں سے جا کر پیکٹ کرو۔ اب وہ سب کچھ ہوا جس کا آپ ابھی ذکر فرما رہے تھے وسیم، کہ شرطیں طے ہوئیں، اور پہلی شرط کیا تھی؟ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ دوسری شرط کیا تھی؟ کہ اگر تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہمارا آدمی تمہارے پاس آئے گا تم نے اس کو واپس کرنا ہے۔ 10 سال تک تم نے ہم پر کوئی جنگ نہیں کرنی، حالانکہ پہلے تو جنگیں ہم آ کر کر رہے تھے، لیکن تم نہیں کرو گے، 10 سال تک کوئی ہم سے جنگ نہیں کرو گے، اور اس سال واپس جاؤ گے، اگلے سال آؤ گے 3 دن کے اندر عمرہ کر کے ان اینڈ آؤٹ۔ اچھا، جب یہ شرطیں طے ہوئی، صحابہ کرام تو پہلے ہی جذبات میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ویسے ان کے سب کے خون کھول گئے،
ऊपर से जब वो जो आप भी फरमा रहे थे कि हजरत अली करमल्लाह वजहू ने वहां पर मोहम्मद और रसूलुल्लाह लिखा, जिसके बारे में अमर बिन सुहेल ने कहा कि अगर मैं इनको अल्लाह का रसूल मानता इनसे लड़ाई क्यों करता, मैं अमर बिन सुहेल हूँ, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, मोहम्मद और रसूलुल्लाह काटो, सिर्फ नाम लिखो, सिर्फ नाम लिखो। तो हज़रत अली करमल्लाह वजह ने कहा या रसूलल्लाह मैं तो ये कर नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने कहा लो मैं मोहम्मद और रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी तो हूँ, बताओ अली कहाँ लिखा है मोहम्मद और रसूलुल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ मुबारक से उसको मिटाया, वहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा गया। अल्लाह के नबी क्यों मान गए इन तमाम शर्तों को? क्योंकि अल्लाह के नबी जानते थे इस मुआहदे से कुछ नहीं होगा, होगा वो जो अल्लाह चाहेंगे। आप इसलिए मान गए, आपने कहा लिखो जो लिखना है, जो लिखना है लिखो। और इतने गम के अंदर जब आप उसके बाद आपने फिर जब ये चले गए, कुरैश चले गए, आप बाहर आए, आपने सहाबा से कहा चलो भाई हलक करो, एक आदमी नहीं उठा। आप अंदर गए, हजरत उम्मे सलमा से कहा ये मेरे सहाबा को क्या हुआ? उम्मे सलमा हमारी माँ ने कहा अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, कहा या रसूलल्लाह ये सब के सब आपके जान निसार हैं, इस वक्त गम में हैं, आप जाकर अपना हलक करें, ये सब खुद ही हलक कर लेंगे। फिर आप बाहर तशरीफ़ लाए, आपने अपना हलक करवाया, जिसके देखते देखते तमाम सहाबा ने हलक किया। अब आपने सहाबा को हुक्म दिया चलो मक्का वापस चलें। जैसे ही आप चले हैं पीछे से कुरान की आयतें उतरना शुरू हो गई, सूरह फतह की, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। वाह वाह, ये देखिए ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर सूरह हुदैबिया के मुख्तलिफ निकात देख रहे हैं, यहाँ तो पढ़ा नहीं जाएगा। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, मेरे नबी आपको इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है कि इतनी बड़ी विक्ट्री आज तक हमने किसी को नहीं दी। तो सहाबा कराम ने कहा ये क्या विक्ट्री है? ना तलवार उठी, ना कोई शहीद हुआ। तो उलमा फरमाते हैं कि दरअसल ये इतनी बड़ी विक्ट्री इसलिए है कि अल्लाह के यहाँ ना जान देना मकसूद है, ना जान बचाना मकसूद है, अल्लाह के यहाँ अल्लाह का हुक्म मानना मकसूद है। अल्लाह की मंशा थी कि जंग ना हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जिन्होंने अपने दीन को छुपाया हुआ था वो मक्के में रहते थे। अगर मुसलमान उस वक़्त कुरैश मक्का से झगड़ा करते, ऐन मुमकिन था कि वो जो मुसलमान वहाँ रह रहे हैं, जो औरतें वहाँ रह रही हैं, जो उनके बच्चे वहाँ रह रहे हैं, ऐन मुमकिन था वो शहीद कर दिए जाते। तो अल्लाह नहीं चाहते थे उस वक़्त जंग हो। और ये 10 साल का जो टाइम पीरियड मिला, इस टाइम पीरियड इसलिए मिला कि मेरे नबी अब कोई तुम पे अटैक नहीं करेगा, 10 साल तक जितनी दीन की तबलीग करनी है तुम इसको करो। तो अल्लाह के नबी फरमाया करते थे कि जिन जिन चीज़ों पर सूरज चमकता है उन तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा मुझे सूरह फतह पसंद है। इस सूरत में अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी अगले पिछले तमाम गुनाहों की माफ़ी का ऐलान किया, सहाबा कराम के भी अगले पिछले तमाम गुनाहों की माफ़ी का ऐलान किया। और 1 साल के अंदर अंदर, बल्कि 3 साल मजीद, हाँ 3 साल के अंदर अंदर वो मक्का जिसको मुसलमान छोड़ कर आए और जहां उनको उम्रा करने का मौका उस साल नहीं मिला, अल्लाह ने वो मक्का मुसलमानों की गोद में डाल दिया। आप ये देखिए सिर्फ हुदैबिया में 1400 थे, जब फतेह मक्का हुई है तो 10,000 थे। मुसलमान उन्हीं बुतों को काबे में से निकाल कर फेंक रहे थे। तो मैं जो बात कर रहा था आपसे वो मैं ये कर रहा था कि देखो जब आप किसी से मुआहिदा करने जाते हो इस नियत से जाओ कि आप अपने हक को छोड़ने वाले बनोगे। ये अल्लाह का असूल है, जो अपने हक को छोड़ता है अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। हम हक लेने की बात करते हैं बारहा, हक देने की भी बात करनी चाहिए। इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इनफिरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर। वसीम एक छोटी सी जी, मेरे से प्लीज। गलती हुई, वो ये कि गुनाह का लफ्ज नबी के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मेरे से गलती से इस्तेमाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इज्तिहादी गलतियां बहैसियत एक इंसान जो हो सकती हैं, यानी कभी नबी कोई बात अगर भूल गए या कुछ ऐसी, तो सूरह फतह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बशारत दी अल्लाह के नबी अपने हबीब को कि मेरे हबीब, ये जो इज्तिहादी गलतियां भी कभी कभार आपसे जो हो जाती हैं बहैसियत इंसान, हमने आपकी इन तमाम गलतियों को भी दरगुजर कर दिया, सिर्फ इस बात पर कि आपने हुदैबिया में हमारा हुक्म पूरा किया। शान रमज़ान में अभी हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो फिर ज़रा कुछ ट्रांसमिशन का थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं।
اب ذرا کچھ شان دسترخوان پر آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. کچھ ذرا کھانے پکانے کی اور کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بریک کے بعد. جناب علی ہمارا یہ سیگمنٹ ہے شان دسترخوان. آج کی ڈش ہے چکن پلاؤ. ابھی صرف بنانی ہے, کھانی افطار کے بعد ہے. آپ سلیکٹ کریں ایک یہاں سے, میں اوپر سے سلیکٹ کرتا ہوں. میں نیچے سے, میں کہیں سے بھی نیچے سے, یعنی آپ کے ساتھ کون ہے بہن؟ آپ کے ساتھ, جی آپ کے ساتھ کون ہے؟ ساتھ میں کون ہے؟ دو بھابیاں کون سی ہیں؟ اور نند بھاوج بھی ہے. کوئی ساس بہو ہے یہاں پہ کوئی؟ چلیں آپ دونوں آ جائیں. ساس آپ دونوں آ جائیں. ہاں آ جائیے, آ جائیے. یہ ساس ہے آپ کی؟ آ جائیے. آپ بہو ہیں ان کی؟ آ جائے ساس بہو آ جائیں. ہاں آ جائیں. میں اوپر سے ساس بہو کو لا رہا ہوں. چلو اب تو ان کو, اب تو وہ نکل آئیں, اب تو وہ نکل آئیں. چلو چلیں, اوپر سے میں نے ساس بہو کو بلا دیا ہے. دھیان سے اتریے گا. چلیں جی, سیگمنٹ ہے ہمارا شان دسترخوان اور آج بنانا ہے چکن دوسرا پلاؤ. کس کو بلایا وسیم؟ اچھا وہ آ میں نے ساس بہو کو بلایا اوپر سے. او ہو. دیکھیں آپ میرا عزائم چیک کریں آپ. میں نے نند بھاوج کو بلایا ہے. بس یہاں پر آج یہ مائک وائک نہ چل جائے, کچھ مسئلہ دیکھو نہ ہو بتا جائے. بھی رہی ہیں ہم دونوں کی بہت بنتی ہے. ہاں وہ سب یہی کہتے ہیں. اچھا کہتے نہیں حقیقت. مائک میں دیکھ, مائک میں بولنے مطلب. میں جنید بھائی کو دیکھنا ہے. تھینک یو. دیکھ لیا, چلیں تشریف رکھیے. کسی اور کو بلا لیں ہم. بس ہاں, خیریت سے آپ. اچھا جناب ایام جیتے ہیں تو جنید بھائی کو دے دیجیے گا جی گفٹ. ہاں میری طرف سے gift. تھینک یو. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. شکریہ. اچھا جی, کرشی جامع شیری کے زیر اہتمام ہے یہ سیگمنٹ. کرشی جامع شیری بطور ٹاپنگ دسترخوان پر سجے میٹھوں کی بھی شان بڑھاتا ہے. جو بھی ہو آپ کے میٹھے کی چوائس, جامع شیمی کرے آپ کا مزہ ٹوائس. اور جناب علی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج کا جو ونر ہوگا گابا نیسل کی جانب سے, اس کے لیے اون ہے جو بھی آپ اس کا ونر ہو, اور رنر اپ کے لیے ہائر آئرن ہے, اور تمام شرکا کے لیے میزان کے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں. آپ چکن پلاؤ بنانا شروع کریں, ہم اپنے کچھ سیگمنٹس کرتے ہیں آگے, اور پھر ذرا دیکھتے ہیں کہ کس کو پریزنٹیشن کی بنیاد پر کتنے نمبر دیے جا سکتے ہیں. ایک طرف ہیں ساس بہو, ایک طرف ہیں نند بھاوج. ہم نے کہا یہ میاں بیوی اور یہ سب بہت ہو گیا, اب تھوڑا سا کچھ آج مختلف لوگوں سے, لیکن ہم آگ اور پانی کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کتنی ناکام یا کامیاب ہوتی ہے کوشش. جنید بھائی ہاں, ایک کلام کی بڑی فرمائش ہے, اور کافی دنوں سے ہم چاہتے تھے یہ کلام آپ نے سنا. اے رسول امی, میں خود بھی خاتم چاہ رہا تھا یہ المرسلین. پڑھنا. اے رسول امی, اے رسول امی, خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بس دو یقین, تجھ سا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین. بزم کونین پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین. مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں, دسترس میں نہیں.
دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان خزیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگی، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عقیدے کی بات ہے، عقیدے کے اشعار تھے، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یقیناً ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شان رمضان میں ایک بریک کا وقت ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ذرا کچھ ننھے منھے اپنے دوستوں سے کچھ باتیں بھی کریں گے، ابھی بیان بھی ہے، بہت ساری چیزیں، ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں انشاءاللہ شان رمضان میں۔ جناب ہمارے یہ سیگمنٹ ہے بلبل مدینہ کہ جس میں روزانہ ہم ایک نعت خواں کو یہاں پر بلاتے ہیں اور آپ اپنے ووٹس کے ذریعے بتاتے ہیں کہ آپ کو اس نعت خواں کا انداز بیاں اور نعت پڑھنے کا انداز، نعت کا انتخاب، طرز، ہر چیز، ادائیگی، وہ سب کتنی زیادہ بھائی یا نہیں بھائی، اور اس کے لیے ہمارا نمبر ہوتا ہے 8038۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ہری پور ہزارہ سے یہ تشریف لائے ہیں جناب عبدالسبحان صاحب، آپ ان کی نعت سنیے اور اس کے بعد ہمارا نمبر ہے 8038۔ آپ لکھ سکتے ہیں BR اسپیس دیجئے، ان کا نام لکھیے سبحان SUBHAN اور آپ بھیج دیجئے 8038 پر۔ جو ونر ہوں گے ان کے لیے 27 رمضان المبارک کو صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی جانب سے اس کار کا تحفہ ہوگا، جو بھی اس نعت خوانی کے پروگرام کے ونر ہوں گے 27 رمضان المبارک کو۔ اور اس کے علاوہ روزانہ جو لوگ شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی بیش بہا انعامات ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہمارے بلبل مدینہ سیگمنٹ کے آج کے نعت خوان جناب عبدالسبحان۔ میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا لاج
رسوا نہ کیا میں تو نادان تھا جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوا نہ کیا لاج رکھ لی میرے جھولی خالی لیے لوٹے کوئی ان کے در سے جھولی خالی لیے لوٹے کوئی ان کے در سے یہ کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا یہ کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوا نہ کیا یہ بھی اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ وقار یہ بھی اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ وقار جس کا خود شیدا ہے اس کا ہمیں دیوانہ کیا جس کا خود شیدا ہے اس کا ہمیں دیوانہ کیا واہ 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 ہمیں دیوانہ کیا لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوا نہ کیا جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور کیا خوب آخری شعر کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ جس کا خود شیدا ہے اس کا ہمیں دیوانہ کیا یقیناً جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے محمود بھائی جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے اور ہم کو تو بچا لیں گے قیامت میں محمد وہ لوگ ڈریں جن کا مددگار نہیں ہے یقیناً خداوند تعالیٰ
اس کا شیدا، ان کا شیدا، اور یقیناً ان کی مدح ہم کیا کریں گے یہاں پر ان سیگمنٹس میں، ان کی بڑائی ہم کیا بیان کریں گے. ہم تو اپنی سی ایک کوشش کریں گے جس کا مدح سرا خود خداوند تعالیٰ ہو، اور اس وقت سے ہو جب اس جہان میں کچھ نہ تھا، اور اس وقت تک رہے گا جب جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. بلکہ اگر کچھ لوگ کبھی کوئی بات کہتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں، اور یہ شعر اکثر پڑھتا ہوں کہ ہم کو احمد کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، تم یہ کہتے ہو کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. جس کے فضائل کی کوئی حد ہی نہ ہو، اس کے فضائل کی ہم حد کیا بڑھائیں گے، جس کا قصیدہ خود اللہ تعالیٰ نے پڑھا ہو اور اپنے کلام میں پڑھا ہو. ہمارے بھائی ہیں عبدالسبحان صاحب، ہری پور ہزارہ سے تشریف لائے. آپ اگر ان کے حق میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ لکھیے BR اسپیس دیجیے ان کا نام سبحان SUBHAN اور بھیج دیجیے 8038 پر. آج آپ کے ساتھ سبحان بھائی ہماری جانب سے کچھ تحائف ہیں. گابا نیشنل کا ہینڈ بلینڈر، کیو موبائل کی جانب سے ٹیبلٹ، اور کیو موبائل کی جانب سے کچھ موبائل سیٹس آپ کے ساتھ جائیں گے. بہت بہت شکریہ شان رمضان میں ہمارے لیے وقت نکالنے کا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. جناب شان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے ہمارا سیگمنٹ تھا نعتیہ مقابلے کا بلبل مدینہ، اور اب ذرا ہمارے ساتھ ہمارے کچھ ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے ننھے منھے پیارے پیارے کچھ شان رمضان کی ٹرانسمیشن کی جان موجود ہیں. مدحت اس کی کیوں نہ کریں، وہ مدحت کا حقدار بھی ہے، باد خدا جو اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے. اور کسی شاعر نے کیا خوب ہی مختصر ترین الفاظ میں یہ بات کہہ کے سارا قصہ ہی ختم کر دیا کہ بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور اس سے پہلے بھی جس طرح بیان کیا جا رہا تھا، اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ میرا بس ات کو یقین. ظاہر ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں. ان کی ذات کا کوئی توازن، ان کی ذات کا کوئی موازنہ اس دنیا کی کسی بھی شخصیت سے نہیں کیا جا سکتا. ایسا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. السلام علیکم. یار مجھ سے بات کرو یار. کس کو بلا رہے ہو؟ کس کو بلا رہے ہو؟ امی کو بلا رہے ہو؟ ہیں؟ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ سوچ لو. ہاں نام سوچ رہے ہیں اپنا. کیا نام ہے؟ آپ کا بھائی ہے؟ واسع نام ہے اس کا. اور آپ کا کیا نام ہے؟ علیشا. علیشا. آپ میں بڑا، آپ بڑی ہو، یہ چھوٹے ہیں آپ سے؟ یہ تنگ کرتے ہیں آپ کو گھر میں؟ مستی کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا، مجھے پتا. اور مارتے بھی ہیں آپ کو؟ یہ آپ کو کس نے مارا یہاں پہ؟ دیکھیے یہ کیا ہوگا. اس نے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ان کو کبھی نہیں مارتے. آپ نہیں مارتے ان کو کبھی؟ نہیں مارتا نا میں. نہیں. ایک دفعہ مارا تھا، ایک دفعہ ایسی لڑائی ہوتی ہے کبھی ایسی باتوں باتوں؟ نہیں. اچھا یہ آپ کو مارتی ہے کبھی؟ نہیں. آپ نے بھی کبھی نہیں مارا؟ نہیں. انہوں نے ایک دفعہ مارا تھا نا آپ کو؟ ایک دفعہ مارا تھا نا. ہاں ہلکے مارا تھا. ایسے کیسے؟ دوبارہ بتاؤ. ایسے مارا تھا ان کو. نہیں لیکن آپ نے پہلے تو مجھے کہا کہ ہم نے ان کو ایک بھی دفعہ، ہم تو ان کو کبھی نہیں مارتے. اب کہہ رہے ہیں ہلکے مارا تھا. ہلکے مارتے ہیں لیکن یہ نا یہ ہمیں پریشان کرتی ہے نا تو ہم ان کو ہلکے سے مارتے ہیں. یہ آپ کو پریشان کرتی ہیں؟ بائبل کلر مانگتی ہے نا یہ اسکول میں. تو یہ مطلب کیا کرتی ہیں آپ کو کیا کہہ کے پریشان کرتی ہیں؟ بولتی ہے کہ نا کلر دے دو بار بار مانگتی رہتی ہے. کلر دے دو. اچھا پھر آپ کلر نہیں دیتے ہیں نا؟ دیتے تھے لیکن یہ اس کے بعد اور مانگنے لیتی اور مانگتی ہیں، کہتی ہیں اور کلر دو. یار ہم ان کو ہلکے سے مارتے ہیں نا مما. ہاں تو مما ڈرائنگ کراتی ہیں؟ مس ڈرائنگ کراتی ہیں. تو آپ کے پاس اپنے کلرز نہیں ہیں؟ ہینگا یہ مانگتے ہیں. ہینگے لیکن یہ مانگتے ہیں. ہمارے پاس پہلے تھے، پہلے مانگتی تھی یہ. یار اب اس مسئلے کا کیا حل نکال. یہ میں شان رمضان میں کون کون سے مسئلے حل کراؤں گا بھائی میں؟
یہ والے مسئلے بھی محل کراؤں کیا کہ ڈرائنگ کے کلر جو چلیں آپ نے ایک دفعہ تو لیکن ہلکے سے مارا تھا نا हाँ تو آپ اس پہ سوری کہہ دیں ان کو सॉरी تالی مارے کیسے میں نے سوری کہلوایا ان سے آپ کہیں جائیں معاف کیا کہہ دیں معاف کیا ہم نے آپ کہہ دیں آپ کہیں ہم آپ کو آئندہ نہیں ماریں گے کہہ دیں आप को आंधिया नहीं मारेंगे ٹھیک ہے کہہ دیں کوئی بات نہیں कोई बात नहीं ٹھیک ہے چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے دیکھیں یہ بچے ابھی تو میں گھر کے باقی معاملات نہیں بول رہا ہوں پوچھ رہا ہوں ورنہ جتنے سچائی کے موڈ میں چل رہے ہیں نا اس وقت کے بچہ اس نے مجھے بہت کچھ بتا دینا ہے لیکن میں پوچھ نہیں رہا ہوں چونکہ رمضان کی نشریات لائیو جاری ہے اس لیے میں بس خاموشی بہتر ہے اچھا آپ ہمیں کچھ سنائیں گے کوئی نعت وغیرہ سنائیں گے कौन सी کوئی سی بھی کوئی آپ کو جو یاد ہوگا سوچیں नूर वाला सुना दे ہیں नूर वाला نور والا سنائیں اس کے علاوہ کوئی آتی ہے اس لیے کہ نور والا ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں لیکن آپ کو کوئی اور نعت آتی ہے تو وہ سنا دیجیے ورنہ نور والا سنا دیجیے नूर वाला ही आती है چلیں نور والا ہی سنا دیں پھر سنائیں नूर वाला आया नूर लेके आया था नूर वाला आया है नूर वाला आया है नूर लेके आया है اور सारे आराम देखे देखे कितना नूर उठाया है واہ گڈ شاباش آپ پڑھتی ہیں کوئی نعت हमें भी यही आती है آپ کو بھی یہی آتی ہے دونوں بھائی بہنوں کو ایک ہی نعت آتی ہے اچھا ایک دفعہ ذرا پھر سے بتا دیں آپ نے ان کو ہلکے سے کیسے مارا تھا ایک دفعہ میں پھر دیکھنا ایسے کر کے दोनों एक ही घर में रहते हैं دونوں آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں دونوں اوہ ہو اور یہ گھر کہاں پر ہے بھائی पर्पल कलर का घर हो اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں جی اور باقی آپ لوگ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جناب چلیں آپ سب لوگوں کے لیے کرشی کی جانب سے ڈین پیک کی جانب سے اور گابا نیشنل کی جانب سے اور بریڈیز کی جانب سے بہت سارے تحفے تحائف ہیں جو کہ آپ سب کو دیے جائیں گے کہیے کیا کہہ رہے ہیں मैं आपको नाच सुनाऊं سنا دے جلدی سے ایک لائن سنا دے اب نعت کا تو منع میں کر ہی نہیں سکتا نا سنا دیجئے پھر میں رزلٹ کی طرف جاؤں گا بسم چلیں اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ 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 سبحان اپنے اللہ سجدوں پہ عقیدے ہم کو اپنی رحمت سے زمین دے ہم کو واہ اپنے سجدوں پہ عقیدے ہم کو اپنی رحمت سے زمین دے ہم کو ہاں گناہگار ہیں ہم ہنسیاکار ہیں ہم تو غفار و کریم تو ستار و رحیم سبحان اللہ یا اللہ جزاک اللہ سب مل کر ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ چلیں اب آپ دونوں آ جائیے ہمارے ساتھ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا چکن پلاؤ کس نے اچھا بنایا ایک ٹیم آپ کی ہے اور ایک ٹیم آپ کی ہے ٹھیک ہے جی چلیں جی آ جائیں بھائی آ جائیں ہیں آپ کا بیٹا ان میں آؤ بھائی وہ کون ہے آپ کا بیٹا جن کا بچہ ہے وہ لے آئے خود ہی کون سا ہے مجھے کیا معلوم ان میں سے آپ کا کون سا ہے میں کیسے تلاش کروں کون ہے ان کا بیٹا بھائی وسیم بھائی اچھا تم آ جاؤ واپس بھیج دیا اسے نعت پڑھنے کا بہت شوق ہے نعت پڑھنے کا ذرا وقت کم ہے آپ ویسے چاہیں تو بلا لیں ان کا بیٹا بھی آ جائے بھائی صاحب سب کے بیٹے کون آ جاؤ ہاں ادینہ چلیں اچھا جناب اب یہ ہے کہ ہو گیا آپ لوگوں کا چکن پلاؤ تیار اچھا تو یہ پریزنٹیشن پہ کیا کیا آپ لوگوں نے تو ابھی کر رہے ہیں ابھی کام جاری ہے یعنی لو بتاؤ ابھی تو بھائی کسی نے نہیں نکالا تو پھر ہم کیا کریں دو منٹ اس سیگمنٹ کے بچا لیں تاکہ اگلے سیگمنٹ میں انہیں بتا دیں انہیں تو ابھی ذرا ٹائم چاہیے کسی نے بھی پریپیئر نہیں کیا ہے چلے ٹھیک ہے آپ لوگ ذرا یہیں رہیے ٹھیک ہے جناب ہم ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے چونکہ ابھی تک جو ہے وہ دونوں میں سے کسی نے تیار ہی نہیں کیا ہے پریزنٹیشن ابھی باقی ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور شان رمضان میں حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا